بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جس کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا؟ اور آپ کتنے دنوں تک اس دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے؟ اور آپ نے کون سی ایسی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے دور کر دیا؟ اور آپ کتنے دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے؟ اور وہ کون سی دعا تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا؟ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام متی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی کوئی بات کان پر نہ دھری اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور گناہوں سے منع کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی اس سرکشی نے مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت ملاؤں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، کیا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نہ نکالا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ ملاؤں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے وہاں سے چلا آیا اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے یہ آثار نمودار ہو رہے ہیں اور پھر یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاؤں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں۔ مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاؤں اور مسافروں آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آپ کی شرافت سے خوب متاثر تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کا نام قرآن دازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قرآن دازی کی گئی۔ اس قرآن دازی میں پہلی بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھنے کے باوجود بھی مسافروں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرآن دازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ اس طرح مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دیو ہیکل اور بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کی پیش گوئی بھی کی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو پیش گوئی کی تھی، ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، اور وہ عذاب کب آئے گا؟ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کے آثار دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر نادم تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے دعا کی اور اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ چنانچہ اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی بیل کو حضرت یونس علیہ السلام کے قریب اگایا۔ اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھوپڑی بنائی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کو بہت ہی دکھ ہوا کیونکہ آپ اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے یونس علیہ السلام تجھے ایک بیل سوکھنے کا بہت دکھ ہے جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لا تعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں کتنی ناگواری نہ ہوتی۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا کہ تمہارے لیے مہربان ہوئے؟ اور آپ علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بد دعا دے کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ اس بستی نینوا میں جائیں اور وہاں پر رہ کر اہل نینوا کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وادی نینوا میں دوبارہ تشریف لے گئے اور ان کی قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔